السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ بہشتی زیور کام نے سٹارٹ کیا ہوا تھا اس کے مختلف مسائل کے حل کے بارے میں۔ تو آج جو ٹاپک میں نے بیان کرنا ہے وہ ہے ہمارے پاس عقیدوں کا بیان۔ عقیدوں کے بیان سے متعلق یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم اپنے عقیدے کو پہلے پختہ کریں کہ ہم نے ماننا کس کو ہے، کس کی پیروی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے کہ عقیدہ جو ہے تمام عالم پہلے بالکل ناپید تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے موجود ہوا۔ عقیدہ ہمارا کیا ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، کوئی اس کے مقابل کا نہیں عقیدہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ ایک ہی ہے۔ وہ یہ ہم نے، میرے خیال میں ہم مسلمان ہیں، ہمیں اتنا تو پتہ ہے ہی کہ یہ چیزیں ہم نے جب سے پیدا ہوئے ہیں یہ سب سن بھی رہے ہیں۔ تو آج یہ دوبارہ آپ سے ریوائز ہو رہا ہے کہ بھائی اللہ ایک ہی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، بس وہ خود ہی ہے جس نے یہ ساری دنیا بنائی ہے، اور اس کا مقابل بھی کوئی نہیں ہے، صرف ایک ہی ہے اور جو پوری دنیا کا مالک ہے۔ آگے ہے جی، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ بات بھی ہمیں پتہ ہی ہے کہ ساری دنیا جو ہے اللہ نے بنائی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، لیکن جو ہے اللہ کا نام باقی رہنے والا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب ہم نہیں تھے تب بھی اللہ کا نام موجود تھا، اور ہم نہیں ہوں گے پھر بھی اللہ کا نام تو رہنا چاہیے، پوری دنیا ہی ختم کیوں نہ ہو جائے۔ اس کے آگے کوئی چیز اس کے مثل نہیں، وہ سب سے نرالا ہے، وہ زندہ ہے، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ وہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، کلام فرماتا ہے، لیکن اس کا کلام ہم لوگوں کے کلام کی طرح نہیں۔ یعنی کہ جیسے ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو اللہ ویسے تو بات نہیں کرتے، یعنی کہ انہوں نے اپنے کلام کے لیے کتابیں اتاری ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ 4 کتابیں پہلے ہیں ہماری، جو قرآن ہے، اللہ نے اس طرح اس زبان میں بات کرتا ہے ہم سے نا، جو اللہ کے احکام ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں، جو ہمیں بتائے ہوئے ہیں۔ تو جس طرح ہم بات کرتے ہیں وہ اس طرح تو نہیں کرتے۔ آگے ہے جی، جو چاہے کرتا ہے، کوئی اس کی روک ٹوک کرنے والا نہیں، وہی پوجنے کے قابل ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، یعنی کہ اس کا کوئی یعنی کہ نا دوسرا نہیں ہے کہ جیسے ہندو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ جو ہیں عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ کی کرتے ہیں، کوئی آگ کی کرتے ہیں، کوئی پتھروں کی کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی اور نہیں ہے جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے۔ ساجی کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے بندوں پر مہربان ہے، بے شک وہ تو ہے ہی۔ آگے بادشاہ ہے، اللہ ہی واقعی بس سب کا بادشاہ ہے۔ آگے سب عیبوں سے پاک ہے، اللہ میں واقعی کوئی عیب نہیں ہے، یہ ہم سب بھی مانتے ہیں۔ آگے وہی اپنے بندوں کو سب آفتوں سے بچاتا ہے، اور وہی عزت والا ہے، بڑائی والا ہے، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب باتیں بھی ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں، اور بچپن سے ہی، شروع سے ہی، یعنی کہ ہمیں یہی باتیں ہی سمجھائی گئی ہیں۔ گناہوں کا بخشنے والا ہے، زبردست ہے، بہت دینے والا ہے، روزی پہنچانے والا ہے، جس کی روزی چاہے تنگ کر دے اور جس کی چاہے زیادہ کر دے۔ اس بات کا بھی یقین ہمیں رکھنا چاہیے کہ جیسے ہمیں اکثر یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس اتنا رزق ہے، رزق کی جو دین ہے نا وہ صرف اللہ کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہے زیادہ دے، جسے کم دے، جسے بالکل نہ دے۔ یہ ہے کہ ہمیں تو بس اپنا مانگتے رہنا چاہیے اللہ سے ہی کہ وہ ہمیں دے، جو انشاءاللہ وہ سب کو ہی دیتا ہے۔ آگے جس کو چاہے پست کر دے، جس کو چاہے بلند کر دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، یعنی کہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور حقیقت ہے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ عزت اور ذلت دینے والا نا اللہ ہی ہے۔ جیسے ہم کسی اور کو الزام ٹھہراتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، تو ایسا نہ کیا کریں، یعنی کہ یہ اللہ کے ہی فیصلے ہوتے ہیں، جس کو وہ جو چیز نواز دے۔ نیکسٹ ہے جی، انصاف والا ہے، بڑے تحمل اور برداشت والا ہے، خدمت اور عبادت کی قدر کرنے والا ہے، دعا کا قبول کرنے والا ہے، سمائی والا ہے۔ سمائی کا مطلب ہوتا ہے جی، یعنی سننے والا ہے۔ ہم چاہے لفظ ادا اپنے ہونٹوں سے نہ بھی کریں تو ہمارے دل کی بھی سنتا ہے۔ ہم چاہے دل میں کچھ سوچ رہے ہیں، کسی کے لیے اچھا سوچ رہے ہیں، کسی کے لیے برا سوچ رہے ہیں، تو وہ بھی سنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسے سب پتہ ہوتا ہے کہ ہم اچھا چاہ رہے ہیں، کسی کے لیے برا چاہ رہے ہیں نا،
تو ہماری چاہے ہمارے ہونٹ نہ بھی لیں تو اس کو بھی وہ سننے پر قدرت رکھتا ہے۔ آگے وہ سب پر حاکم ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، وہ سب کا کام بنانے والا ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی قیامت میں پھر پیدا کرے گا۔ یعنی کہ قیامت میں بھی ہمیں بھی پتہ ہے کہ دوبارہ زندگی ملنی ہے اور دوبارہ زندہ ہونا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، اس کی نشانیوں اور صفتوں سے سب جانتے ہیں، اس کی ذات کی باریکی کو کوئی نہیں جان سکتا۔ ٹھیک ہے جی، گناہ گاروں کی توبہ قبول کرتا ہے، جو سزا کے قابل ہیں ان کو سزا دیتا ہے، وہی ہدایت کرتا ہے، جہاں میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، بے اس کے حکم کے ذرہ بھی نہیں ہل سکتا۔ یعنی کہ اپنے عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے نا ان سب باتوں کو نا انسان کو دل سے ماننا پڑتا ہے کہ یعنی کہ کوئی چیز بھی اس کے حکم کے بغیر ہل بھی نہیں سکتی، نہ وہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ تمام عالم کی حفاظت سے تھکتا نہیں، وہی سب چیزوں کو تھامے ہوئے ہے، اسی طرح تمام اچھی اور کمال کی صفتیں اس کو حاصل ہیں اور بری اور نقصان کی کوئی صفت اس میں نہیں ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، اللہ واقعی بہت عظیم ہے، ہم یعنی کہ اس کی کسی بھی خوبی کو اگنور نہیں کر سکتے، نہ اس میں کوئی عیب ہے، اس کی سب صفتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اور اس کی کوئی صفت کبھی جا نہیں سکتی۔ مخلوق کی صفتوں سے وہ پاک ہے، یعنی کہ جیسے ہمیں نیند آتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، تو یہ صفتیں اللہ میں نہیں ہیں جی۔ اور قرآن و حدیث میں بعضی جگہ جو ایسی باتوں کی خبر دی گئی ہے تو ان کے معنی اللہ کے حوالہ کریں کہ وہی اس کی حقیقت جانتا ہے۔ یعنی کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو قرآن اور حدیث میں ہوتی ہیں، ہمیں یعنی کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسے بیان کی گئی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف ان کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں، ہمیں اس میں نا جیسے کھوج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہمارے قرآن میں کچھ الفاظ ہیں، الف لام میم کاف حام میم سین، تو یہ وہ الفاظ ہیں جن کا ہمیں مطلب نہیں پتہ چلتا، تو کچھ چیزیں اللہ نے مخفی رکھی ہیں تو ان کا صرف اللہ ہی جانتا ہے، تو ہمیں اس کی حقیقت کو اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے، اور ہم بے خود قرید کیے اسی طرح ایمان لاتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے اور حق یہی ہے اور بہتر یہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ان سب باتوں کو ہم نے ماننا ہے، دل سے ماننا ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک نہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے اس کے مقابل۔ تو اپنا عقیدہ ٹھیک کریں، اگر آپ کے دلوں میں کوئی ہے کچھ ایسی بات تو ان باتوں پہ عمل کریں اور صرف اللہ پر ہی یقین رکھیں۔ تھینک یو سو مچ، آج کا بیان اتنا ہی، اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نیکسٹ کا جو ہو آپ کو بیان مل سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔